اچھا جی، اس کے بعد چونکہ ہم بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگے ہیں تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنی سند بھی بیان کرنی ہے. کیا بیان کرنی ہے؟ یعنی کہ مجھ سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سند، کہ میں نے جو بخاری شریف پڑھی ہے، احادیث میں نے لی ہیں، تو میری سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو. کس تک پہنچتی ہو؟ اور یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ انسان کا تعلق کسی طریقے سے قائم ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تو بہرحال مجھ سے کہا گیا تھا کہ اپنی سند بیان کریں. تو میں نے جس اپنے استاد سے بخاری شریف پڑھی ہے ان کی کئی ایک سندیں ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے کئی لوگوں سے پڑھی ہے. اس استاد سے پڑھی تو ان سے سند لے لی، ان سے پڑھی تو ان سے سند لے لی، ان سے پڑھی ان سے لے لی، تو ان کی سندیں بہت زیادہ ہیں. ان میں سے جو سند سب سے زیادہ عالی ہے، لفظ کیا بولا میں نے؟ عالی، عین الف لام یہ عالی. عالی کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اونچی، جس میں واسطے کم ہوں، جس میں کیا ہو؟ واسطے کم ہوں. جو عالی سند ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لیں، ورنہ سن لیں کہ میری سند کیا ہے، کن سے میں نے حدیث لی، انہوں نے کن سے لی، انہوں نے کن سے لی ہے. تو میرے استاد ہیں جی محمد بن عبداللہ شجاع آبادی. محمد بن عبداللہ شجاع آبادی، عربی میں لکھتے ہیں الشجاع آبادی، پاکستان کے ہیں. وہاں ان سے بخاری شریف پڑھی تھی آج سے 20 21 22 سال پہلے، پوری بخاری شریف ان سے پڑھی تھی. تو یہ پیدا ہوئے ہیں 1938 میں، اور عربی تاریخ لکھنی ہو تو 1357 ہجری میں 1357. اور انگلش کی تاریخ بھی میں وہ آپ کو ہر دوسری انگلش میں نہیں بتائی، پتہ نہیں آپ لکھ سکیں گے کہ نہیں، 1938. تو یہ ہے میرے استاد. یہ کب کے پیدا ہوئے؟ یہ اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگلے استاد سے انہوں نے حدیث کیسے لی ہوگی. تو انہوں نے، ان کے جو استاد ہیں وہ کون ہیں؟ ابو سعید شرف الدین، یہ تو ان کا نام ہو گیا. آگے ساتھ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ لیں المحدث الدہلوی البنجابی. یعنی کہ دلی میں بھی رہے ہیں تو اس لیے دلی بھی کہتے ہیں، اور پنجاب سے گئے تھے، پنجاب میں بھی رہے ہیں تو اس لیے ان کو پنجابی بھی کہتے ہیں. تو یہ اچھا، یہ کب یعنی کہ فوت ہوئے ہیں؟ یہ فوت ہوئے ہیں 1961 میں، 1961 میں، اور عربی کے لحاظ سے 1381. اصل میں آپ کی سند عالی تب بنے گی جب آپ نے حدیث لی ہو کسی ایسے استاد سے جو 100 سال کا ہو، 90 سال کا، 80 سال کا. جو 30-40 سال کی عمر کا ہوگا اس سے حدیث لیں گے تو آپ کی سند عالی نہیں بن سکے گی. کیوں؟ جو واسطے بڑھ جائیں گے. پھر جو 80 سال کا ہوگا اس کا مطلب ہے اس نے 80 سال کے پرانے کسی عالم دین سے حدیث لی ہوئی ہے، تو واسطہ کم ہو جائے گا. تو اس سند میں اکثر ایسے ہی آئیں گے بابے، کوئی 80 سال کا، کوئی 90 سال کا، کوئی ایسے آئیں گے سند میں. تو تیسرے نمبر پہ انہوں نے ابو سعید شرف الدین نے جن سے حدیث لی ہے وہ کون ہیں؟ سید محمد نذیر حسین الدہلوی. ان کا تو نام آپ نے سنا ہوگا. پاکستان انڈیا پورے کا پورا ان کا شاگرد ہے حدیث میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے شاگرد ہیں سب. سید محمد نذیر حسین دہلوی. ہاں، ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کی ہوئی ہے جی 1320. انگلش کی اب میرے پاس نہیں ہے، اب یہ عربی والی تاریخ ہے. ٹھیک ہے، 1320. چلیں جی آگے انہوں نے کس سے حدیث لی ہے جی؟ اب چوتھے استاد ہو گیا، سند کے چوتھے استاد. وہ کون ہیں جی؟ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الکزبری. کزبری، کاف جو نقطوں کے بغیر ہے، زا، کزبری. الدمشقی، دمشق جانتے ہوں گے آپ، شام میں جو ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں یہ ہندوستان کے
نذیر حسین دہلوی، اور حدیث نے ان کے سے لی ہوئی ہے دمشق والے سے. یہ اصل میں مکہ مدینہ نے بھی لوگوں کو بڑا ملا دیا ہے نا. حج پہ گئے اور وہاں پہ جو علماء آئے ہوتے تھے ان سے حدیث کا علم لینا شروع کر دیا. تو علماء کرام اس طرح کر کے استادی شاگردی اختیار کیا کرتے تھے. تو یہ ہے عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن القزبری الدمشقی. یہ کب فوت ہوئے ہیں جی؟ 1262 ہجری سال ہے یہ. تو یہ ہجری سال ہے، مطلب ہجرت والا سال. یہ یعنی کہ شام کے محدث سے، بہت بڑی عمر کے اور بڑے محدث تھے شام کے. آگے ہیں 5ویں نمبر پہ مصطفیٰ بن محمد بن رحمت اللہ. مصطفیٰ بن محمد بن رحمت اللہ الدمشقی، دمشق کے. المدنی، دمشق میں بھی رہے دمشقی ہو گیا، پھر مدینہ میں رہے تو مدنی ہو گئے. اور ان کا کیا ہے جی فوت ہونے کا سال؟ 1205. نمبر 6 عبد الغنی بن اسماعیل بن عبد الغنی النابلسی. نابلس جو ہے یہ فلسطین میں ہے. نابلس یہ فلسطین کا شہر ہے، اس کی طرف نسبت ہے النابلسی. عبد الغنی بن اسماعیل بن عبد الغنی النابلسی. اور یہ کب فوت ہوئے ہیں جی؟ 1143. نمبر 7 عبد الباقی بن عبد الباقی. بیٹے کا نام بھی عبد الباقی، باپ کا نام بھی. اور یہاں پہ تھوڑی سی فائدہ سن لیجئے. ہم یعنی کہ اب علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کئی دفعہ فون آتا ہے جی بیٹے کا نام بتائیں. میں کہتا ہوں سب سے پیارے نام تو عبداللہ عبد الرحمن ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو نام بہت پیارے لگتے ہیں وہ عبداللہ عبد الرحمن ہے. جواب آگے سے آتا ہے یہ تو ہمارے فلاں کزن کا نام ہے، ہمارے فلاں تایا کے بیٹے کا نام ہے، فلاں چچا کے بیٹے کا نام ہے. بھائی عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عبداللہ. یعنی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ حدیث میں چونکہ آ گیا کہ عبداللہ نام اللہ کو بڑا پیارا ہے اور عبد الرحمن نام اللہ کو بڑے پیارے ہیں، تو وہ بیٹے کا بھی نام رکھ لیتے تھے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کزن کا ہے، تایا کے بیٹے کا ہے، چچا کے بیٹے، وہ تو بہت دور نکل گیا بھائی. تو یہ نام یعنی کہ ڈبل رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں. اب یہ نام کیا جی؟ عبد الباقی بن عبد الباقی البعلی. البعلی با عین لام یا بعلی. یہ کب فوت ہوئے ہیں جی؟ 1071. اور ویسے یہ مشہور ہیں بدر کے نام سے. بریکٹ میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، بدر کے نام سے مشہور ہیں، بدر. نمبر 8 محمد حجازی الواعد. محمد حجازی الواعد. میں کافی اختصار سے کام لے رہا ہوں آپ کی خاطر کہ آپ تھک نہ جائیں، ورنہ نام کافی لمبے لمبے ہیں اور لمبا پورا نام لکھیں پھر صحیح سمجھاتی ہے آدمی کون ہے. لیکن میں آپ کی خاطر تھوڑے سا اس کو، تو محمد حجازی الواعظ. یہ جی ان کیا ہے 957. نہیں معذرت، یہ تو پیدا ہونے کا سال ہے، یہ نہ لکھیں، فوت ہونے کا سال لکھیں. 1035. 1035. آگے جی نمبر 9 نمبر پہ کون سند میں جو آتے ہیں استاد، وہ کون ہے؟ محمد بن محمد. محمد بن محمد. اور یہ مشہور ہیں ایک اور نام سے، وہ آپ کو لکھنا پڑے گا، ابن ارکماس. ابن ارکماس یعنی کہ الف را کاف نقطوں کے بغیر، میم الف سین، آخر میں سین ہے، سواد نہیں ہے. ابن ارکماس.
یہ کب فوت ہوئے ہیں جی؟ 980۔ اور لو جی 10ویں نمبر پہ آ گئے ابن حجر۔ کون آ گئے؟ ابن حجر کا نام سنا ہوا ہے نا، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے ابن حجر۔ تو یعنی کہ ہمارے ان کے درمیان کتنے واسطے ہوئے؟ 10 واسطوں کے ذریعے ہم ان تک تو پہنچ گئے ہیں، آگے اللہ کے رسول تک پہنچنا باقی ہے۔ تو ابن حجر العسقلانی یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 852 ابن حجر العسقلانی۔ اچھا جی نمبر 11 ابراہیم بن احمد التنوخی۔ التنوخی میں تے ہے، تے 2 نقطوں والی، آگے نون، آگے واو، آگے خا، آگے یا، التنوخی۔ یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 800۔ اور یہ جس نام سے مشہور ہیں وہ بریکٹ میں کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لیں، البرہان الشامی۔ البرہان الشامی۔ نمبر 12 احمد بن ابو طالب الحجار، ہا جیم، احمد بن ابو طالب الحجار۔ اچھا یہ کب فوت ہوئے ہیں جی؟ 730۔ اچھا ان کے بارے میں ایک اور بات کو لکھنا چاہے تو لکھ لے کہ ان کو امام ذہبی نے کہا ہے مسند الدنیا۔ مسند سین کے ساتھ ہوتا ہے، مسند الدنیا۔ کیا مطلب ہے اس کا مسند الدنیا؟ یعنی کہ انہوں نے بہت بڑی عمر پائی اور بڑی دنیا نے ان سے حدیث کا علم لیا اور سند لی ان سے، تو بڑی دنیا کو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ملا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند الدنیا۔ آگے ہیں جی نمبر 13 الحسین ابن المبارک الزبیدی، زے کے ساتھ زبیدی، یمن کا، زبید یمن کا شہر ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ الحسین ابن المبارک الزبیدی۔ آپ دیکھیں کہ حدیثیں پرانے زمانے میں بھی کہاں کے لوگوں کو کہاں کے ساتھ ملاتی رہی ہیں، کہیں شام کا، کوئی ہندوستان کا، کوئی یمن کا۔ الحسین بن مبارک الزبیدی یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 631۔ اللہ کے رسول کے ہم الحمدللہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 631۔ اچھا جی آگے نمبر 14 نمبر ابو الوقت۔ ابو الوقت ایک کنیت ہے، ابو الوقت نام ہے عبد الاول بن عیسیٰ۔ ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ۔ یہ کب فوت ہوئے ہیں جی؟ 553۔ نمبر 15 عبد الرحمن بن محمد ابن مظفر۔ عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودی۔ داود لکھنا آتا ہی آپ کو، اسی سے داودی۔ عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودی یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 467۔ آگے جی نمبر 16 ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی۔ سرخسی سین را خا سین، السرخسی۔ یہ کب فوت ہوئے ہیں جی؟ 381۔ آگے جی 17، یعنی 17 امام بخاری کے شاگرد تک پہنچ گئے ہم۔ 17 جو ہے یہ کون ہے؟ محمد بن یوسف بن مطر۔ محمد بن یوسف بن مطر، طا نقطوں کے بغیر۔ الفربری، پہلے نام لکھوایا تھا نا ان کا میں نے،
الفربری، یہ کب فوت ہوئے جی؟ 320. اور نمبر 18 امام بخاری خود، محمد بن اسماعیل البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 256. ابھی 3 واسطے اور آئیں گے تو اللہ کے رسول تک پہنچ جائیں گے، امام بخاری تک پہنچ گئے ہیں. اچھا جی 19 محمد بن عبداللہ الانصاری، جن کا نام پہلے لکھا تھا ہم نے، محمد بن عبداللہ الانصاری. اور 20 نمبر پہ حمید الطویل. اور 21 انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اور 22 خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث کیا ہے آپ کی؟ کتاب اللہ القصاص. چھوٹی سی حدیث میں نے منتخب کی ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی رہے. اس حدیث کے ذریعے ہم مل گئے اللہ کے رسول کے ساتھ. کتاب اللہ القصاص لکھ لیں، کتاب اللہ القصاص، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل. اللہ کا حکم کیا ہے؟ قصاص لیا جائے گا. تو یہ حدیث ہے. اور آپ نے دیکھا اس میں ہمارے درمیان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 21 لوگ ہیں، 21. اور یہ میرے خیال میں، میرا خیال غلط ہو سکتا ہے، میرے خیال میں اس وقت سب سے اونچی سند ہے، یعنی کہ جس میں واسطے بہت کم ہیں اور آپ بہت جلدی اللہ کے رسول تک پہنچ جاتے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ جو سندیں ہیں اس میں کسی میں واسطے 25 ہوتے ہیں، 25، کسی میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سب سے اونچی سند ہے. تو یہ شیخ صاحب نے کہا تھا سند بیان کرنی ہے، اس لیے میں نے یہ بیان کی ہے. سوال ویسے لکھ کر بھیجیں، انہوں نے کہا ہے جی سوال انتظامیہ کی طرف سے یہ ہیں، لکھ کر بھیجیں، اس کے بعد لکھ کر بھیجیں. کیا ویسے حافظ ابن حجر اور ابراہیم بن احمد تنوخی کی بات کر رہے ہیں؟ محمد بن محمد ابن ارکماس، جی 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 کافی ہے، بہت بڑھ گیا، اس کی عمر زیادہ ہے نا. ان کے نام کے ساتھ میں نے لکھوایا نہیں، آپ کو آگے لکھا ہوا ہے المعمر. المعمر کا مطلب ہوتا ہے جس کو بڑی عمر ملی ہے. یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے یہ سب، لیکن میں آپ کو سب ہر چیز لکھواتا نہیں رہا. تو ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے المعمر، بہت بڑی عمر پائی ہے انہوں نے، لمبی عمر پائی تھی.